بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایج چینل۔ زندگی ایک موسم کی طرح ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی پتجھڑ تو کبھی ساون، کبھی دنیا کی رونقیں تو کبھی پیاسا سمندر۔ بس یہی عشق جنوں کی شرط ہے کہ کسی کو ٹوٹ کر چاہو تو اسے پا لینے کی چاہت مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ عشق ایسا ہو کہ زندگی رہے تو لوگ یاد کریں اور مر جائیں تو خدا یاد کرے۔ یہ کہانی دو سہیلیوں کی ہے، ایک کا نام سحر، دوسری کا نام مایا تھا۔ وہ دونوں بچپن کی چائلڈ ہوڈ فرینڈز تھی۔ ان کی فیملیز کے آپس میں کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ ان دونوں کے مزاج بھی کافی ملتے جلتے تھے، لیکن چند باتوں میں وہ ایک دوسرے سے مختلف کردار رکھتی تھی۔ جیسے سحر اکثر شاعری لکھتی اور ناول پڑھتی تھی، جبکہ مایا سارا دن سوشل ایپس جیسے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور اس قسم کی کئی اور ایپس استعمال کرتی اور سارا دن اپنا وقت برباد کرتی۔ مایا پڑھائی میں بھی تھوڑی کمزور تھی، لیکن اس کے مقابلے سحر کی زیادہ تر توجہ کا مرکز اسلام، فنون، ادب اور شاعری ہوتا۔ سحر سادہ مگر ذہین تھی، لیکن مایا فیشن شو کی ماہر تھی۔ بچپن میں جو کھلونا سحر کو پسند آتا، مایا اسی کو لینے کی ضد کرتی اور سحر کو ہر بار سمجھوتا کر کے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر اسے دے دیتی۔ سحر کا بچپن کا ایک کزن بہت شرارتی اور غسیلا تھا۔ وہ سحر کو دل سے پسند کرتا تھا اور اس کے بارے میں جذباتی بھی تھا۔ سحر جب بھی کسی کھلونے کو پسند کرتی، مایا اس سے چھین لیتی اور سحر کا کزن روز مایا کو بہت مارتا اور پھر ان کی کافی لڑائی ہوتی۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، وہ بڑے ہوتے گئے۔ بہروز مایا اور سحر کا ایک ہی کالج میں ایڈمیشن ہوا۔ مایا اکثر معاملوں میں سحر کے ساتھ زیادتی کر جاتی۔ روز جب بھی انہیں اپنی گاڑی میں پک کرنے آتا تو مایا کہتی کہ سحر تو پہلے ہی جا چکی ہے کالج، ہر بار اسے کالج بائی بس جانا پڑتا۔ مایا کافی براڈ مائنڈڈ تھی، کیونکہ اس کے والدین باہر رہتے تھے اور یہ شہر کے گھر پر رہتی تھی۔ مایا بہروز کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بہروز شہر میں دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے ضد میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی۔ اس دن بھی سحر بس اسٹینڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی گاڑی نے سبزی فروش کو ٹکر مار دی اور اس کے سارے فروٹ زمین پر کچلے گئے۔ وہ کافی بزرگ تھا اور سڑک پر بیٹھ کر رونے لگا۔ سب لوگ وہاں سے انجان بن کر گزر رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سحر ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ سحر بھاگ کر بزرگ کے پاس آئی اور انہیں اٹھا کر فٹ پاتھ پر بٹھایا، پھر پانی پلایا اور پوچھا، پاپا جی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ پھر جس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ اس گاڑی کی طرف بھاگی اور دیکھا لڑکا اندر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور بنا کسی چیز کی پرواہ کیے آرام سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سحر کو غصہ آیا اور زور زور سے گاڑی کی ونڈو پر اپنا ہاتھ مارنے لگی اور اشارہ کیا کہ ونڈو اوپن کرو۔ لڑکے نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ پھر سے زور زور سے مارنے لگی، پھر ونڈو نیچے کی۔ ایک خوبصورت نوجوان پینٹ کوٹ پہنے، سیاہ گلاسز پہنے ہوئے، منہ میں سگریٹ کے کش لگاتا ہوا ونڈو کھولتا ہے اور پھر گلاسز تھوڑی سی نیچے کر کے سحر کو گھورنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے، جی میڈم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ سحر غصے سے چلاتی ہے، گاڑی سے نیچے اترو اور جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہے نا، اسے سب نے دیکھا ہے۔ وہ سحر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ سحر کہتی ہے، سنائی نہیں دیا؟ اگر نہیں سنائی دیا تو میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، تمہاری اچھے سے خبر لے گی۔ تم جیسے بگڑے نوابوں کا علاج اس کے پاس خوب ہوتا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہکھا لگانے لگا اور کہا، اچھا تو کیا کرو گی تم؟ مجھے مار پڑواؤ گی یا مجھ پر جرمانہ عائد کرو گی؟ تو بولو کیا کرو گی؟
سحر غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترو اور اس بزرگ کا جتنا نقصان ہوا ہے ان کے پیسے دو، اور تم سے ہاسپٹل کا خرچہ نہیں مانگ رہی، وہ میں خود کروں گی، تم صرف اس کے ٹھیلے کا نقصان کو پورا کرو۔ پھر وہ مسکرا کر نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے چلو بلاؤ پولیس کو، مجھے نقصان نہیں پورا کرنا، کر لو جو کرنا ہے۔ سحر کو غصہ آتا ہے اور وہ پولیس کو کال کرتی ہے، پھر کہتی ہے اگر ہمت ہے تو یہیں پر کھڑے رہو، میں بھی دیکھتی ہوں تم پیسے کیسے نہیں دیتے۔ سحر پولیس کو فون کرتی ہے، کچھ دیر میں وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے۔ سحر بھاگتے ہوئے پولیس کی طرف آتی ہے اور اس لڑکے کی کمپلین کرتی ہے۔ اس لڑکے کا چہرہ گاڑی کی دوسری طرف ہوتا ہے۔ پولیس والے پیچھے سے آ کر کالر سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں اوے ہیرو، اس بزرگ کا نقصان پورا کرو، ورنہ ہیرو تمہارا ایسا حال کریں گے کہ خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گے، اور ساری ہیرو گیری 1 منٹ میں نکل جائے گی۔ وہ لڑکا جب پیچھے مڑ کر اپنی گلاسز اتار کر انہیں دیکھتا ہے تو سارے پولیس والے سلیوٹ مارنے لگتے ہیں۔ یس سر 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 سوری سر۔ یہ دیکھ کر سحر حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ایک پولیس والا سحر کے پاس آتا ہے اور کان میں سرگوشی کرتا ہے، میڈم جی کیوں مروانے پہ تلی ہو ہمیں، یہ انسپیکٹر ایان ہے۔ ایان بلند آواز سے کہکا لگاتے ہوئے ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے سلیوٹ مجھے نہیں، اس میڈم کو مارنا چاہیے جو خدمت خلق کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور حق کے دفاع کے لیے آخری دم تک لڑتی ہیں۔ سحر خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ انسپیکٹر ایان سحر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتا ہے اور اس کی ہتھیلی پر 20,000 رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں 10,000 اس کے نقصان کا اور 10,000 تمہارے دماغ کا علاج کرانے کا، اور اگر میں چاہوں تو یہیں سے تمہیں اٹھوا کر تھانے پہنچا دوں اور ایک پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر تمہیں سزا دلوا دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں عورت کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ پھر اپنی فورس کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ پھر سحر بزرگ کو لے کر ہاسپٹل پہنچتی ہے اور ان کا علاج کرواتی ہے۔ بزرگ اسے کہتا ہے کہ وہ بندہ اچھے دل کا مالک تھا، ورنہ پولیس والے تو نقصان بھی دوسرے کی جیب سے بھرواتے ہیں۔ سحر خاموش ہو جاتی ہے۔ سحر ہمیشہ نقاب میں رہتی ہے، اس لیے ایان اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا۔ پھر کالج پہنچتے ہیں۔ کالج میں کچھ تنظیم کے اسٹوڈنٹس غنڈہ گردی کر رہے ہوتے ہیں، سامان کی توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کے خلاف سٹرائک چل رہی ہوتی ہے کیونکہ کسی پروفیسر نے 2 لاکھ کی رشوت لے کر کسی غریب کا حق مارا تھا۔ جو غریب طالب علم تھا اس کا رزلٹ کارڈ امیر لڑکے کے ساتھ بدل دیا تھا اور اسٹوڈنٹس اس پر پروپیگنڈا کر رہے تھے کیونکہ وہ کسی پولیٹیشین کا بیٹا ہوتا تھا، اس لیے پروفیسر کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اسی کالج کا واقعہ تھا جہاں سحر، بہروز اور مایا پڑھتے تھے۔ اسٹوڈنٹس توڑ پھوڑ کر رہے تھے، کبھی فرنیچر کی، کبھی کلاسز کی کھڑکیوں کی۔ ایان ہمیشہ گولی کی بندوق سے بات کرتا تھا کیونکہ تھوڑا جذباتی ہوتا ہے۔ ایان جاتے ہی فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے پورے کالج میں دہشت پھیل جاتی ہے۔ پھر ایان کہتا ہے اب ہے کسی میں جرت تو ایک بھی کالج کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر دکھائے۔ سارے اسٹوڈنٹس خاموش ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سناٹا پھیل جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی بھیڑ میں سے بہروز باہر نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا، اور ہم اس اسٹوڈنٹ کو حق دلوا کر رہیں گے۔ انسپیکٹر ایان کہتا ہے تم آج کل کے بچوں کا یہی مسئلہ ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا اور بگڑتے ہیں، اور یہاں کی ایڈمنٹس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، اور تم لوگ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے اتنا نقصان کرتے ہو چند لائکس اور سبسکرائبز کے لیے۔ تم جیسے لوگ گھر میں اپنی ماں بہن کے ساتھ انصاف کر نہیں سکتے اور چلے ہیں کالج کے لیڈر بن کر اسٹوڈنٹس کو ان کا حق دلوانے۔ بہروز غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے انسپیکٹر اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ ایسا نہ ہو ہم تمہارا یونیفارم یہیں پر اتروا دیں۔ جس یونیفارم کی اکڑ تم دکھا رہے ہو اسے اتروانے میں مجھے چند سیکنڈز لگیں گے۔
ہمت ہے تو ان سب کے بغیر ہم سے مقابلہ کرو۔ انسپکٹر کہتا ہے چلو تمہارا یہ شوق بھی ہم پورا کر دیتے ہیں۔ پولیس والے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انسپکٹر کو کہتے ہیں سر جی ان کے منہ مت لگیں، بچے ہیں چھوڑ دیجئے۔ جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھے ہیں کیونکہ یہ آپ کو نہیں جانتے۔ بہروز کہتا ہے مقابلہ کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ بچہ کون ہے اور بڑا کون ہے۔ انسپکٹر ایان تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنا یونیفارم اتارتے ہیں۔ شارٹر اور بنین میں سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں چلو آؤ، آ جاؤ۔ انسپکٹر کی سپائکس ان کی فٹنس اور ان کی ہائٹ تعریف کے قابل تھی۔ انسپکٹر ایان کا یونیفارم میں بھی روب ہوتا ہے اور وداؤٹ یونیفارم بھی۔ مایا پہلی نظر میں ہی انہیں دل دے بیٹھتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں کافی فائٹ کرتے ہیں۔ تمام سٹوڈنٹس بہروز کو چیئر اپ کرتے ہیں، بہروز بہروز بہروز۔ انسپکٹر بہروز کو بہت مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہاتھ اور ٹانگوں پر بھی کافی چوٹیں آتی ہیں۔ سحر رش دیکھ کر پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ بہروز کا ایک اور مخالف لڑکا سحر کو بتاتا ہے کہ آج بہروز کی اچھے سے دھلائی ہو رہی ہے، ہمیں دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے اور آپ بھی دیکھیں۔ یہ سن کر سحر جلدی سے بھاگتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے کافی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ انسپکٹر کھڑے ہو کر اپنا پیر بہروز کے سینے پر رکھتے ہوئے فتح کا سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ سحر بھاگتے ہوئے آ کر انسپکٹر کو دھکا دیتی ہے۔ انسپکٹر کو دھکا دیتی ہے اور بہروز کو نیچے سے نکالتی ہے، پھر غصے میں آ کر انسپکٹر کو تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے انسان ہو یا جانور، کبھی بزرگ کو ٹکر مارتے ہو تو کبھی کالج میں آ کر ہنگامہ کرتے ہو۔ گورنمنٹ نے تمہیں یونیفارم عوام کی حفاظت کے لیے دیا ہے، انہیں مارنے پیٹنے کے لیے نہیں، وہ تمہیں لائسنس نہیں دیا۔ انسپکٹر چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ سحر گھبراہٹ میں اپنا نقاب اتارتی ہے اور اپنا سکارف کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر بہروز کے ہاتھ پر باندھ دیتی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوا کافی تیز چل رہی تھی، اس کے خوبصورت بال کبھی چہرے پر کبھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سیاہ بڑی آنکھیں، پتلا ناک، گلابی ہونٹ، سفید رنگت اس کے حسن کو اور بھی شاداب بنا رہے تھے۔ انسپکٹر ایان سحر کو دیکھتے ہی خود سحر میں آ گئے، پھر زبان سے کچھ بول ہی نہ پائے اور نہ اپنی جگہ سے ہل پائے، بس چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی دل کی دھڑکن 200 کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ پھر پولیس والا پیچھے سے آ کر کہتا ہے صاحب یہ تو وہی روڈ والی لڑکی ہے۔ انسپکٹر لمبی آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ لڑکی ہے یا کوئی طوفان ہے، لیکن جو بھی ہے تمہاری بھابھی ہے۔ پھر مسکرا کر پیچھے کو ہٹے اور اپنا یونیفارم اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ اس لڑکی کا پتہ کرواؤ۔ پھر اپنی فورس کے ذریعے یہ سارا پروپیگنڈا رکوایا اور ان کے ایڈمن سے مل کر یہ مسئلہ بھی حل کروایا۔ انتظامیہ کو جرمانہ کیا اور پروفیسر کو جاب سے نکلوایا۔ پھر اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور کانسٹیبل انہیں انفارمیشن لا کر دی اور بتایا کہ یہ ڈاکٹر سلیمان چودھری کی بیٹی سحر ہے۔ یہ 2 بہن بھائی ہیں، ایک بھائی لندن میں MBBS کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور یہ یہاں ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکی اس کی فرینڈ بھی رہتی ہے جس کا نام مایا ہے، وہ بھی اسی کالج میں پڑھتی ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا وہ ان کا کزن بہروز تھا اور وہ بھابھی جی میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ انسپکٹر ایان کہکا لگاتے ہوئے کافی سمارٹ ہو تم، آج سے وہ تمہاری بھابھی ہی ہے۔ پھر کانسٹیبل پوچھتا ہے کہ سر آپ اب کیا کریں گے؟ انسپکٹر ایان کہتے ہیں ذرا پتہ کرو اس باپ کا سلیمان چودھری کی ڈیوٹی کس ہاسپٹل میں ہے؟ کانسٹیبل کہتا ہے سر DHQ ہاسپٹل میں۔ کیوں خیریت ہے سر؟ اب مجھے نہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تم کرو گے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ انسپکٹر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہے اور کانسٹیبل کو بولتا ہے چلو میرے ساتھ چلو ابھی۔ خود گاڑی پر سوار ہوتا ہے اور کانسٹیبل کو کہتا ہے دوسری طرف گاڑی میرے پیچھے لے کر آؤ اور اسے روڈ کے سامنے سے 200 کی سپیڈ سے لا کر ایک زوردار میری گاڑی کو ٹکر مارو۔ کانسٹیبل کہتا ہے سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو خود پر اور مجھ پر رحم کیجئے صاحب جی، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو کوارا مرنے دوں گا، ایسے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ زخمی ہو سکتے ہیں۔ انسپکٹر ایان مسکراتا ہے اور کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے زخمی کرو۔ اچھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے میں زخمی بھی ہو سکتا ہوں،
تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو اور زیادہ بحث مت کرو۔ پھر جیسا انسپیکٹر اسے آرڈر دیتے ہیں وہ ویسا ہی کرتا ہے اور اپنی گاڑی 200 کی سپیڈ سے لا کر انسپیکٹر کی گاڑی میں ٹھوک دیتا ہے اور انسپیکٹر ایان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ انسپیکٹر ایان کو زخمی حالت میں DHQ ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے اور کانسٹیبل ہاسپٹل میں پہنچ کر سٹاف سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر سلیمان چودھری سے کہیے کہ ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ ڈاکٹر سلیمان سے ملنے آفس میں مایا بھی ہوتی ہے۔ مایا کانسٹیبل کو پہچان لیتی ہے اور وہ بھی ڈاکٹر سلیمان کے ساتھ جاتی ہے اور انسپیکٹر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے بار بار طبیعت کا پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ انسپیکٹر ایان کہتا ہے کہ جب دل کا معاملہ ہو تو آنکھیں بھی جواب دی جاتی ہیں، پھر آنکھ کے سامنے کون ہے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ وہ سحر کو سوچ کر یہ بات کر رہا ہوتا ہے مگر مایا کو خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید انسپیکٹر ایان مجھ میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انسپیکٹر ایان خود کو کافی زخمی کر لیتا ہے اور ڈاکٹر سلیمان اس کی اچھے سے کیئر کرتے ہیں۔ انسپیکٹر ایان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے میں ماہر تھے، اس لیے انہیں ڈاکٹر سلیمان سے دوستی کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اسی طرح سے پھر وہ بہانے سے ڈاکٹر سلیمان کے پاس کچھ وقت گزارنے روز آ جاتے۔ پھر خفیہ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ سحر کا بھائی شاہ لندن سے واپس آ رہا ہے۔ ڈرائیور انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچتا ہے۔ انسپیکٹر ایان اپنے کانسٹیبل سے بول کر ڈرائیور کی گاڑی میں اسلحہ رکھوا دیتے ہیں، پھر خود ہی چھاپا پڑوا کر اسے جیل میں بھجوا دیتے ہیں اور خود اس کے انتظار میں ایئرپورٹ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سحر کا بھائی آتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے نقش کافی سحر کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اس لیے اسے پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ انسپیکٹر ایان کانسٹیبل کو کوئی اشارہ کرتے ہیں اور کانسٹیبل شاہ میر کے پاس آ کر کہتا ہے، سر کافی ٹائم ہو گیا آپ کو انتظار کرتے ہوئے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ہمارے سر کی ڈیوٹی بھی سیکیورٹی ڈیوٹی تھی یہاں پر، اب وہ یہاں سے جانے لگے ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو راستے میں ڈراپ کر دیں گے۔ پولیس والے کی وجہ سے شاہ میر فوراً مان جاتا ہے اور کہتا ہے جی بالکل، آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ پھر دونوں آپس میں آنکھ مارتے ہیں اور وہ گاڑی کی طرف شاہ میر کو لے جاتا ہے۔ انسپیکٹر ایان تھانے میں فون کرتے ہیں کہ سحر کے ڈرائیور کو چھوڑ دو، پھر مسکرا کر شاہ میر سے ملتے ہیں اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ راستے میں کافی گپ شپ لگاتے ہیں۔ شاہ میر کہتا ہے کہ میں نے بابا سے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں ڈرائیور لیٹ ہو گیا۔ انسپیکٹر ایان کہتا ہے اچھا ہوا نا لیٹ ہو گیا، ورنہ پھر ہم کیسے ملتے اور کیسے ہم دوست بنتے۔ شاہ میر کہتا ہے جی ہاں بالکل۔ گھر چھوڑنے پر شاہ میر انہیں چائے کی دعوت دیتا ہے۔ انسپیکٹر ایان اندر آ کر چائے پینے لگتے ہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر سلیمان چودھری بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ایان کو دیکھ کر گلے ملتے ہیں اور تینوں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر سلیمان سحر کو آواز دیتے ہیں۔ سحر اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر اپنے بھائی سے گلے ملتی ہے اور شاہ میر بتاتا ہے کہ ان سے ملو، یہ میرے دوست ہیں۔ انسپیکٹر ہیلو بولتا ہے اور سحر سلام کرتی ہے، پھر وعلیکم السلام کہتے ہیں اور دل میں مسکراتے ہیں۔ اس وقت سحر کوئی ذکر نہیں کرتی کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں۔ پھر کچھ وقت کے بعد جانے لگتا ہے تو سحر لان میں بیٹھی شاعری کر رہی ہوتی ہے۔ آدھا مصرع بولتی ہے تو دوسرا مصرع انسپیکٹر ایان پورا کر دیتا ہے۔ ہوئے جو روبرو میرے مجھے ہوش تک نہ رہی، سحر نے کیا مجھ پہ ایسا جادو مجھے اپنی بھی خبر نہ رہی۔ پھر یہ بولتے ہوئے سحر کے پاس چل کر آتا ہے۔ سحر بھاگنے لگتی ہے تو ان کا رستہ روک لیتا ہے۔ سحر ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے اور آپ یہاں کیسے تک پہنچے۔ ایان مسکراتا ہے اور سحر سے کہتا ہے کہ ابھی تو میں گھر تک پہنچا ہوں، لیکن کیا پتا کس کو کیا خبر کہ کل تمہارے دل تک پہنچ جاؤں۔ سحر کہتی ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ انسپیکٹر مسکرا کر گاڑی کی چابی سے اس کی پیشانی پر ہلکی سی مہر لگاتا ہے اور کہتا ہے پاگل، ابھی تک نہیں سمجھ پائی۔ پھر اپنی گاڑی نکال کر چلا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے مایا اسے دیکھتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دن گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایان لائبریری کے سامنے سے دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کام سے آیا تھا۔ کبھی بازار میں رک کر اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں میری ڈیوٹی تھی۔ کبھی بہانے سے اس کے باپ کے پاس جاتا تو کبھی اس کے بھائی کے پاس وقت گزارتا اور گھر میں بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ مایا ہمیشہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی
मगर वो इग्नोर करता रहता। फिर एक दिन माया इसके ऑफिस में मिलने आई। इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा कि आप यहाँ खैरियत तो है ना? माया ने बातों बातों में चाय पीते पीते अपने दिल का इजहार किया और फ्री होने की कोशिश की। इससे पहले कि माया इंस्पेक्टर के करीब जाती, उसने माया को अपने से दूर कर दिया और कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरा ड्यूटी का टाइम है और मुझे यहाँ से जाना है। माया कहती है, बहाने मत बनाओ और सच बात क्या है मुझे बताओ। फिर इंस्पेक्टर कहता है, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। माया फिर भी ये कहकर चली जाती है कि मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। फिर एक दिन शहर के घर पर बहुत सारे फूल भिजवाता है और इसे कहता है कि मैं जानता हूँ आज तुम्हारी बर्थडे है और मैं बीच पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो कार्ड और फूल माया रिसीव करती है। गार्ड से पूछती है तो वो कहता है, पता नहीं, बाहर कुछ लोग आए थे और वो ये सब पकड़ा कर चले गए। इसमें स्वीट्स चॉकलेट्स की एक टोकरी है और कार्ड्स और फूल हैं और ड्रेस भी है। इन्होंने कहा ये बीबी जी को दे दें। माया कार्ड पढ़ती है और इस पर लिखा होता है कि ये ड्रेस जो मैंने भेजा है ये पहनकर तुम बीच पर आओगी और अब मैं आंखें बंद करके रखूँगा। जब तक तुम्हें अपनी रिंग नहीं पहना देता मैं आंखें नहीं खोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ और इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बीच पर इंतज़ार करूँगा। फक्त तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड, इंस्पेक्टर आयान। माया और शहर की बर्थडे का एक ही दिन होता है, इसलिए पहचान ही नहीं पाते कि कार्ड और ये सब चीज़ें किसके लिए थीं। शाम के वक्त माया बहुत उछलती कूदती है। शहर कॉलेज से आकर अपना बैग रखती है और वजह पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। माया कहती है, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे आज प्रपोज करने जा रहा है। इसने मुझे बीच पर बुलाया है। इधर इंस्पेक्टर आयान बेहद खुश होकर वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट कोट पहनकर बीच पर पहुंचता है और वहां पर सब इंतज़ाम किया होता है। डिनर का, मौसीकी का और खूबसूरत टेबल और खूबसूरत खाने और ड्रिंक्स केक सजे होते हैं। वाइट पर्दे, वाइट कैंडल्स और ग्रीन और रेड फूलों से खूबसूरत मंजर दूर से नज़र आ रहा होता है। माया शहर से कहती है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। शहर कहती है, तुम इसका नाम नहीं मुझे बताओगी? तो माया कहती है, नहीं, ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। शहर जाने से इनकार करती है कि तुम्हारी सेलिब्रेशन है, तुम एंजॉय करो, मेरा जाना मुनासिब नहीं लगता। माया फिर से जिद करती है कि तुम मेरे साथ तो चलो, बेशक ड्राइवर के साथ वापस आ जाना और मुझे ड्रॉप कर देगा और तुम दूर से खड़ी रहना और बेशक चाहो तो मिले बिना, वरना दूर से ही हमें देख लेना और वापस आ जाना ड्राइवर के साथ ही, जैसे तुम्हारी खुशी। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। फिर कुछ पैसों वास्ते के बाद शहर मान जाती है। फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर गाड़ी में बैठती हैं और बीच पर पहुँचती हैं। सर फिरे इश्क की कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी इससे भी कई और ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। माया का इंस्पेक्टर के लिए जुनून और इंस्पेक्टर का शहर के लिए जुनून और बहरोज का शहर के लिए जुनून, ये सब दिखाएंगे अगली किस्त में। स्क्रिप्ट राइटर अनम जवाद, वॉइस ओवर अनम जवाद, एजे आर्टिस्ट।